تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے والد محترم کی ایک کتاب سرور القلوب سے کچھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جو تاریخی واقعات اور حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، اے حلیمہ، تجھے اس فرزند کے ساتھ مبارک ہو جو تمام عرب کا سردار ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جو دعا میں نے حضرت کے وسیلے سے مانگتی تھی فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ کبھی بولو براز حضرت کا نہ دھویا، آپ بستر پر پیشاب و پخانہ نہ کرتے اور بائیں پستان سے دودھ نہ پیتے تھے۔ نقطہ، اس جناب کو مکارم اخلاق سے آراستہ پیدا کیا گیا تھا، لہذا بچپن ہی سے ضرورت سے زیادہ دنیا کی طرف التفات نہ کرتے۔ حضرت حلیمہ کے ایک صاحبزادے اور تھے جو بچپنا ہی تھا ان کا، اس لیے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ پیتے تھے، دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بسبب کمال عدالت کے پستان جو رضائی بھائی کے واسطے چھوڑ دیتے، جب 9 مہینے کے ہوئے با فصاحت کلام کرنے لگے، لڑکے کھیلنے کو بلاتے تو میرے آقا کہتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی شان سر مبارک پر روز حلیمہ کی گود میں بیٹھتے تھے۔ کئی بکریاں ادھر سے گزری، ایک نے آپ کو سجدہ کیا، سر مبارک پر بوسہ دیا۔ جب اچھی طرح چلنے لگے، حلیمہ سے کہا، میرے بھائی دن کو کہاں جاتے ہیں؟ عرض کیا، بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ فرمایا، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ہر چند عذر قبول نہ ہوا۔ بہت حضرت حلیمہ سعدیہ نے سمجھایا کہ نہیں، آپ مت جاؤ، مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا، کہا میں بھی جاؤں گا۔ تو پروردگار عالم نے بکریاں چرانے کی رغبت اس جناب کے دل میں پیدا کی۔ یہ کام سیاست اور شفقت بر ضعفائے امت اور صبر اور مصیبت وغیرہ میں امور سے کی لوازم نبوت میں نہایت مناسبت رکھتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت انسان کام کر سکے، اور کام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام کوئی بھی ہو، حق حلال والا ہو۔ تو جب مرد احسان شناساس اسے حقیر کام سمجھے، کسی منصب عمدہ اور عہدہ جلیلہ پر سرفراز ہوتا ہے تو اس نعمت پر غیر متارکبہ کو محض فضل مولا اپنے کا سمجھتا ہے، عمدہ شکر اس کا بجا لاتا ہے۔ حلیمہ سے منقول ہے، ایک دن میرے بیٹے نے کہا، اے میری ماں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب شان ہے، جس جنگل میں جاتے ہیں ہر جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور دھوپ میں بادل سایہ کرتا ہے اور جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے بھائی کا حال کسی سے نہ کہنا۔ جب عمر شریف 4 برس کی ہوئی، فرشتوں نے سینہ مبارک چاک کیا، دل مقدس سے ایک سیاہ کالا نقطہ خون آلودہ نکال کر پھینک دیا اور کہا، ھذا حظ الشیطان منکا یا حبیب، اے میرے پیارے حبیب، تم خوف نہ کرو، اگر تم ان خوبیوں سے جو حق تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں واقف ہو جاؤ، ہر آئینہ آنکھیں تمہاری کھل جائیں۔ حلیمہ یہ حال سن کر نہایت ڈری اور مکہ کا قصد کیا آپ کو ساتھ میں لے کر۔ رات کو غیب سے آواز آئی، خیر و برکت بنی سعد سے جاتی ہے، اے بتہائے مکہ خوش ہو، وہ روشنی زینت تجھ میں پھر آتی ہے۔ جب آپ کو ساتھ لے کر حرم کے متصل پہنچی، ایک آواز سنی، اے حتیم مبارک ہو، آج آفتاب جود و سخا شاہ جواں دولت و تشریف لاتا ہے۔ حضرت کو حتیم میں بیٹھا کر گویند کی تلاش میں نکلی، لوٹ کر آئیں، دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے وہاں پر، تو وہ واہ محمدہ کہتی اور یہ گریہ زاری کرنے لگی۔ ان کی بے قراری آہو زاری سے عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا۔ جس نے حال زار کا ان کا دیکھا، بے اختیار اشک بار ہو گیا۔ ایک پیر مرد نے ان سے کہا، تجھے عزا کے پاس لے چلتے ہیں،
اور وہ بت غیب کی باتیں بتاتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اپنی مراد پاتا ہے۔ القصہ، مرد ضعیف حلیمہ کو بت خانے میں لے گیا، عزا کو سجدہ کر کے کہا، اے خداوند عرب، دریائے کرم، یہ حلیمہ مسافرہ تیری پناہ میں آئی ہے اور تجھ سے اپنے مرد مراد مانگتی ہے، اس کا بیٹا محمد تیرے ملک میں گم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی عزا بت سب زمین پر گر پڑے اور ان سے آواز آئی، اے شخص کس کا ذکر کرتا ہے؟ ہمارے زخم دل پر کیوں نمک چھڑکتا ہے؟ یہ شخص ہم کو سنسار اور بے اعتبار کرے گا، ہماری کیا مجال ہم اس کے معاملے میں دخل دیں، جس کا نام سنتے ہی سب ہیلے اور فتنے ہمارے مٹ گئے۔ پیر مرد نے یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر کہا، حلیمہ سے کہا، مبارک ہو، وہ لڑکا ہرگز گم نہ ہوگا بلکہ گمراہوں کو راہ بتا دے گا۔ جب خبر آپ کے گم ہونے کی عبد المطلب کو پہنچی، روتے ہوئے خانے کعبہ میں آئے، جناب الہی میں عرض کیا، الہ بادشاہ بندہ نوازا، اگرچہ میں اس لائق نہیں کہ میری بات تیری دروازے پر سنی جائے، مگر اس طفل جوان دولت میں تیری عنایت کے آثار پاتا ہوں، اس لیے اس کو تیری جناب شفیع لاتا ہوں، مجھے اس کے حال سے آگاہ کریں۔ ندا ہوئی، اے عبد المطلب، قریب ہے کہ وہ تجھ سے ملے اور ہم اس کے حافظ و نگہبان ہیں۔ بعض روایت میں وارد ہے، ابو جہل اس درخت کی طرف جس کے نیچے آپ تشریف رکھتے تھے گزرا، آپ کو اکیلا دیکھ کر اونٹ پر پیچھے سوار کیا، لیکن اونٹ قدم نہ اٹھاتا نہ چلتا تھا۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹ چلنے لگا۔ حیران تر سال عبد المطلب کے پاس آپ کو لایا اور کہا، مجھے اندیشہ ہے، دیکھیے لڑکا تمہارا میرے ساتھ کیا کرے۔ اور اس مرتبہ کی تکمیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے پرورش کرایا تھا، اور چھٹے برس والدہ شریفہ نے اپنے بھائی کو ملنے گئی تھی تو لوٹتے وقت منزل ابوا میں انتقال فرمایا۔ والد ماجد حضرت کے ایام حمل شریف میں یا جب آپ 2 برس 4 مہینے کے ہوئے تھے رحلت کر چکے تھے۔